بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جناب، آج شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور ویلاگ میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عارف علوی سابق صدر پاکستان پی ٹی آئی کے بڑے ہی سینئر رہنما، خان صاحب کے بڑے ہی پرانے ساتھی، کراچی بیسڈ بائی پروفیشن ڈینٹسٹ، دنداں دے ڈاکٹر، ہاسپٹل بھی پرادا اپنا، اور ماشاءاللہ صدر پاکستان رہے ہیں۔ وڈے وڈے دعوے کرتے نے عارف علوی صاحب نے۔ کماؤ ساری کی ساری سٹوری اب عارف علوی صاحب سے شروع کریں گے اور جا کے ختم کرنی ہے جناب نریندر مودی پہ۔ بس یہ آج کا ابھی کا ویلاگ ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب پہلے آپ کر لیں۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں، نریندر مودی پہ اس لیے میں کہا کہ ختم کرنی ہے کہ مودی جڑا بیڑا گرک ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ مودی رام مندر کی تعمیر کی کے باوجود بھی ایودھیا سے الیکشن ہار گیا۔ واہ، چیک کرو، پھر مسجدوں کو شہید کریں گے تو پھر جناب ایسے ہی ہوگا۔ بس بہرحال یہاں تک ہم چیز کو لے کے جائیں گے جو میں نے آپ سے ابھی وعدہ کیا ہے۔ عارف علوی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ویسے بتا دیا، زیادہ شجرانہ سے نہیں دسنا، بس تسی سمجھ جاؤ گل نوں۔ عارف علوی صاحب نے کیا ہے جی، عمران خان صاحب کو یعنی کہ کپتان کو ملک چھوڑنے کی پیشکش ہوئی تھی لیکن مسترد کر دی ہے۔ سر عمران خان صاحب نے پیشکش مسترد کر دی ہے اور بڑی بڑیاں گلاں کرن لگ گئے نے۔ دو تین چیزیں، یا تو یہ خبروں میں آئیں گے، ایک، یا یہ بات میں حقیقت ہوگی، دو، یا پھر یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، تین۔ اور بھی دو گلاں اور نہیں، بس رہن دیو، اتنے ہی کافی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نان سیریس یعنی کہ نہیں میں بات کر رہا، یہ سیریس گفتگو ہو رہی ہے۔ عارف علوی نے کہا ہے کہ بات گھر کے مالک سے ہوگی، باہر کھڑے ہوئے ٹھیلے والے سے نہیں ہوگی۔ یہ والی جو بات ہے نا، یا مالی، یہ والی ٹھیلے والا اور مالی والا، انہوں نے دونوں کی توہین کی ہے۔ بس یہ مجھے پسند نہیں آئی بات، بس ٹھیک ہے۔ یہ آج دن کو کہا تھا انہوں نے چلا۔ اچھا، فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب کیا اور عارف علوی نے کہا کہ عمران خان کو ملک چھوڑنے کی پیشکش کی گئی تھی جو انہوں نے مسترد کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک میں ہی رہیں گے۔ چیک کرو، ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ جناب دسو، ہوں دسو۔ سابق صدر نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو سزائیں دلوائیں وہ خاک چ مل جان کے، سارے نے ملنا ہے۔ یہ میں نے دن کو بھی اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر خیر کیا۔ اچھا، عارف علوی نے بیسیکلی گزشتہ روز لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ پاکستان میں احتساب کرنا ممکن ہی نہیں، میں تو ہمت ہار گیا ہوں۔ یہ ویسے بڑے افسوس کی بات، کیوں ہمت تسی ہارے جناب؟ مایوسی گناہ ہے عارف علوی صاحب، ہوں تسی ہم گلاں کرن لگ گئے جی، ایویں نہ کرو چاچا جی۔ یہ اپنے چاچا جی بہت زبردست نے، دبنگ بول دے چاچا جی، اور جدو بول دے پھر چھپر پھاڑ کے بول دے، پھر کہتے ہیں مارو پولیس والے نوں۔ کراچی میں ایک ان کی ویڈیو کراچی میں تھی جب وہ فل ٹائم تپے ہوئے تھے، کہتا مارو میں انہوں خود مارنا، ایویں دی گلاں کرتے۔ اچھا، عارف علوی صاحب کے حوالے سے میں سٹوری گمانی ہے زیادہ، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عارف علوی صاحب نے نا کہ یہ کچھ دن پہلے کہا، 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا ہم اداروں کے خلاف نہیں، عوام سے پناہ مانگو ورنہ رگڑ دے گی۔ یا خدا کا واسطہ چاچا جی، تو بہت غصہ چڑھ رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں۔ رگڑ دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ صدر پاکستان رہے ہیں، جن نے میں اچھا چلو کوئی نہیں، جو کر رہے ہیں تو ان کے اپنے جذبات ہیں، صدر رہے ہیں صدر پاکستان، اور جدو صدر پاکستان سے چاچا جی اس ٹائم آپ کو پتہ ہے، اس ٹائم خان صاحب بھی ان سے ناراض تھے، پی ٹی والے بھی ناراض تھے، ہمارے یار بھی ناراض تھے، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے کافی کچھ لکھا جاتا تھا سر، لیکن وہ بیلنس کر رہے ہیں۔ اب جتنے صدر تھے اس ٹائم نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہ میں چھپر پاڑ کے بولنا ہے، چھپر پاڑ کے بولنے نے۔ اچھا، انہوں نے کی پتہ کیا، انہوں نے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں لیکن افراد کے خلاف ضرور ہیں، عوام سے پناہ مانگی جائے ورنہ رگڑ دے گی، رگڑا لگائے گی۔ چیک کریں، چاچا جی کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ 1971 میں یحییٰ خان کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ بھائی نے سارے نے کئی نے کیا ہے، نواز شریف کھولے وہ بھی کہہ رہے سن۔ بھائی جن لوگوں کو نہیں پتہ مہربانی کریں، یہ نواز شریف بھی اور کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ اب
اصل یہ بات نہیں، اصل یہ ہے کہ جو اس ڈاکومنٹری جو ٹویٹر پہ لگی ہے نا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ عمران خان صاحب کے، اس میں آخری جو 15 سیکنڈ ہے نا اس میں مسئلہ ہے، اس میں ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب نو مسئلہ کر رہے سن، ٹھیک ہے، وہ خود دیکھ لو، تو یہ مسئلہ ہے اور نہیں مسئلہ یعنی باقی ساروں کو پتا ہے۔ مجھے رحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ تو پاجی کتاب شاپ پہ جا کے لے لیں، جگہ جگہ پہ رول لیے، جا کے چک لو، پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد جو ہوا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کی فوج نے شیخ مجیب کو قتل کر دیا تھا اور ان کو نہانے کے لیے صابن بھی نہیں سی میسر آیا۔ سر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ معاف کرے، صابن بھی نہیں سی لب رہا اور اس جنازہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے تھے، اگلے کہ جلدی دفن کرو۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کو غسل نہیں دیا جائے گا کیسے ان کو دفن کریں گے۔ شیخ مجیب کی اگر وہ ہیرو مان رہا ہے نا ان کو، تو پاجی اللہ معاف کرے، بس اس کی آخرت کا انجام تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوا تھا، کیونکہ بھائی دین امن ہے، اسلام ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں امن کا درس دینا، تو چڑھے پہ جے نہیں کریں بھائی جان۔ مذاکرات سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے، حکومت کرو، ٹھنڈے ہو کر لو تو ان کا حکومت بھی مل جائے گی، گرم تو کچھ نہیں ہونا، ملک توڑو گے تو کی ہو جائے گا بھائی، پھر بس پھر اسی بھی تھوڑے نال ہی ہوں گے، تمہیں کٹ پیاری ہونی، سانوں بھی پیاری ہونی ہے۔ یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ ملک اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو کہنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یار سازشیں نہیں کریں، یہ پریشر بلڈ کرنے کے طریقے ہیں تو پھر اور بات ہے بھائی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی عارف علوی صاحب کا میں پیچھے نہیں چھڑنا، چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ پریشر بڑھنے پر پریشر کوکر پھٹ جائے گا، تو پریشر کوکر کے اندر سیٹی لگی ہوتی ہے، اس میں ہوا نکل رہی ہوتی ہے، چاچا جی پریشر کوکر کوئی نہیں پھاٹتا، بہت گھٹ کیس میں مہربانی نہیں ہو سکتی، مثالہ تو صحیح دیو نا انکل، ہم سال سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہیں بھائی جان بالکل مذاکر، دیکھیں میں چاچا جی کی گل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے بھائی، پی ٹی آئی والوں سے ہونے چاہیے بالکل۔ صاحب صدر نے کہا کہ فوج کا ملکی سیاست میں کوئی کردار نہیں، اگر انا ختم ہو جائے تو ملک درست سمت پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اچھا فوج کا ملکی سیاست میں کوئی کردار نہیں، نال دیکھو برابر بھی کر رہے ہیں، واہ ایک طرف تمکہ لا رہے ہیں، تمکے لا رہے ہیں کہ وہاں رگڑ دے گی، دوسرے کہہ رہے ہیں فوج تو کوئی سیاست میں عمل دخلی نہیں، یار نہ کہیں نا، پھر ایک طرف چلو نا چاچا جی۔ ہاں انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ چوری کر کے بننے والی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس وقت جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ فارم 47 والے ہیں، ٹھیک ہے 2018 میں آپ آئے تھے تو آپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا، اب ظاہری سی بات ہے یہ آئے ہیں تو آپ کہیں گے، تو کوئی پانی سیاست میں ایسے ہوتا رہتا ہے سر، ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا دوسری انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بہت بڑی جڑی تھی، میں دیکھو میں عارف علوی صاحب پہ فوکس کیا ہوا ہے، عارف علوی صاحب کی انکشافات ہیں بیسیکلی ہے، ادارے بند گلی میں جا چکے ہیں، بات چیت ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہے، یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے، انکل نے کہی ہوئی اسی کوشچن پہلوں، بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے بھائی، مذاکرات ہونے چاہیے، میں بھی بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں بھائی، اپنے ویلاگوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا لڑائی جھگڑے کا، شور شرابے کا، مہربانی کریں جناب، مہربانی کریں، اللہ دا واسطہ جے آپس سے محبت پیار نہ ملک نو کے لے کے چلو، لڑو نہیں بھائی، لڑو نہیں، مہربانی کرو۔ اچھا پھر دوسرا میں آخری عارف علوی صاحب کی جان چھڑنا والا چاچا دی ایک میں گل اور کروں، عارف علوی صاحب نے کہا کہ عارف علوی یعنی کہ عارف علوی صاحب جو ہیں سابق صدر پاکستان، کوئی پارٹی عہدہ یعنی کہ سنبھال سکتے ہیں، یہ بتانا ہے۔ عمران خان سے انہوں نے ڈیلا جیل میں ملاقات بھی کی اور عارف علوی صاحب نے کیا سی کہ مینڈیٹ پہلوں کی تھی ایک دفعہ، پھر مینڈیٹ چوری جمہوریت اور پارٹی کو مبینہ طور پر کرش کیے جانے پر لب کشائی کرتے ہوئے بانی پی ٹی سے ہدایت ملی ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کی کیونکہ عہدے سے یہ سبق دوش ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کہ عارف علوی سیاست میں دوبارہ سے فعال اور متحرک ہوتے ہوئے کوئی پارٹی عہدہ سنبھالنے کے لیے پار تو نہیں تول رہے، چاچا جی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کہنا مطلب یہ کہ چاچا پار تو نہیں تول رہا کہ مینوں کوئی پارٹی عہدہ ہوں ملے، صدر پاکستان سے عہدہ لے لیا، فی الحال چاچے کوئی پار ہے کوئی نہیں، وہ سمجھ گئے کہ خان ایسی جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا بندہ ان کو پسند کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا، حالانکہ خان صاحب تو اب مجھے لگتا ہے جیل میں ہے، تو وہ اب چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں، کوئی مفاہمتی سیاست ہو، یعنی کہ نہیں چاہیں گے، الٹ کر لو اس گل نو، اس وجہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کل دسیا سی پرسوں مینوں، اے بھائی بہت اکھڑ بندہ ہے،
تو بھائی جان ایسے تو کام بہت خراب ہے، میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں یار، نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ لیڈر تو آپ کو پتا فلیک مسال لیتی ہوتے ہیں، لیڈر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے لیڈر کی؟ لیڈر ایویں دا ہوئے گا ڈکٹیٹر نہیں سر، پلیز مہربانی کریں، اے نہیں ٹھیک۔ اور جو لوگ تشدد پسند ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مجھے ان سے نہیں ہے غرض۔ اچھا جناب، آج جو آئین کے ماہرین ہیں نا، کیونکہ میں نے جب کہا نا کہ عارف علوی صاحب کسی عہدے واسطے تو نہیں کر رہے، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو آئینی ماہر ہیں ان کے بقول پاکستان کے 1973 کے آئین یا الیکشن ایکٹ 2017 میں ایسے کوئی بظاہر شک موجود نہیں ہے جو سبکدوش صدر کو ان کی مدت ملازمت کے بعد سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے سے منع کرتی ہے، یعنی کھل ڈل کے وہ کر سکتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے صدر سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ معاملات اور راز کے حوالے سے اپنے حلف سے روگردانی نہیں کر سکتا، کیونکہ عارف علوی صاحب کو بہت سارے معاملات میں راز ہوتے ہیں، صدر جو راؤ کے دل میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ہلکا جب ایک ٹس کی طرح راز تو پھر بہت مسائل ہے بھائی جان۔ ڈائریکٹ گدائی کا مقدمہ تو ڈائریکٹ اٹھتے جانا ہے، یعنی کہ جیل جانا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے سر۔ تو ایسے نہیں، راز نہیں نکالیں گے، اور یہ جذباتی نکال ہی نہ دیں مجھے تو پریشانی لا کے بھائی۔ جس حلف اور قانون کے تحت وہ صدر ہوتے ہوئے ایسی معلومات دوسرے یا عوام کو اس عام آدمی یعنی کو اس وقت تک شیئر نہیں کر سکتا جب تک کہ قانون اسے ایسا اختیار نہ دے۔ اپنے موقع کی وضاحت کرتے ہوئے جناب جو صدر پاکستان رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اپنا موقف واضح یعنی کہ کر سکتے ہیں، اور اس چیز پہ فوکس کریں کہ بھائی راز نہیں فاش کرنے۔ دوسری صورت میں اگر سبکدوش صدر ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ آگے کا اللہ یہ ملک کا صدر بننے کے بعد وہ اپنے دور اقتدار میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور وہ اپنے سیاسی عہدوں اور سیاسی سرگرمیوں کو بھی عام طور پر غیر جانبدار دفتر اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہر قانون سے جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے جناب کیا ہے کہ عارف علوی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں اور پارٹی کا کوئی عہدہ بھی سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ آئین اس کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آرٹیکل 17 جو ہے ہر شخص کو سیاست میں شمولیت کی اجازت دیتا ہے، تو اس کے مطابق یعنی کہ یہ کر سکتے ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف آراء میں بتا رہا ہوں دوسروں کی بھی، اور پاکستان بس ٹھیک ہے۔ 2 برس تک پابندی آئین میں سروس آف پاکستان میں رہنے والے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان کا کہنا ہے یعنی کہ جو ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے اٹارنی جنرل ہے جنرل شاہ خاور صاحب، اٹارنی جنرل شاہ خاور سابق اٹارنی جنرل اب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آئین میں سروس آف پاکستان میں رہنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے 2 برس تک کی پابندی ہے کہ وہ سیاست میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، تو گورنر اور صدر کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ 2 سال کے بعد سیاست میں آ سکتے ہیں۔ جناب مجھے لگتا ہے 2 چیزیں، یا تو یہ وائلیشن کر رہے ہیں سابق صدر عارف علوی صاحب، اور اپنے یار عمران خان صاحب کو لڈیلا جیل جا کے بہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پڑھ لو اس طریقے سے، یا تو یہ ہو سکتا ہے 2 سال تک سیاست کر نہیں سکتے، راز اگر فاش کی تھے تو انہوں نے چک لینا، انہوں نے یہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اتنے اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سینئر عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ آئے ہیں جناب، یعنی کہ سینئر عہدہ تھا آپ کے پاس کہ آپ جناب صدر پاکستان رہے ہیں جناب، دیکھو نا بہت بڑا عہدہ تھا ماشاءاللہ انکل کے پاس۔ جناب آگے آ جاؤ، آگے میں نے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور وہاں پہ گجرات دا کسائی چائے والا چاچا مودی 2 دفعہ وزیر اعظم پہلے رہا ہے، ہوں پھر تیسری دفعہ بن گیا، اور بڑے ٹونے ٹانے کر رہے سی، اور میں اس لیے اس طرح مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ انکل جو ہے نا یہ بہت ہی مسلمانوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، پاکستان کے خلاف تو خیر ویسے ہی زہر اگلتے ہیں، تو اس لیے پاجی میرا دل نہیں کرتا جڑا بندہ، دیکھو میں انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتا، کیوں کروں بھائی؟ انڈیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، اچھے لوگ بھی بہت سارے، میں کیوں کسی ملک کو برا کہوں؟ لیکن کریکٹر کو تو برا کہا جا سکتا ہے نا سر۔ مودی کا کریکٹر توبہ میری اللہ، خطرناک بندہ ہے، قاتل ہے بہت بڑا۔ اچھا انہیں جناب رام مندر ایودھیا میں جناب بابری مسجد کو باقاعدہ شہادت کے بعد رام مندر جناب بنا کے دیتا سی، یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ایوان زیریں لوک سبھا ہوتی ہے بھارت کی، نتائج کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل تیسری بار پارلیمانی انتخابات جیتنے والے پہلے سیاسی رہنما بن گئے نہیں بابا تیسری دفعہ، لیکن بی جے پی بھاری اکثریت حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے، ایسے ایڈنٹ پہ گیا ہے، اور
BJP की क़यादत में सियासी जमातों के इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA को 543 में से 543 लोक सभा ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਭਾਜਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ गौर ना इधर देखो 543 सीटें अवाने ज़ेरी की लोकसभा इंडिया में भारत में 543 में से 292 नशिस्तें जनाब लिया गया बाबा ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ और बाबा लिया गया जनाब 292 से नशिस्तें कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद टोटल यानी कि मिला के कांग्रेस समेत 234 नशिस्तें मिली हैं बीजेपी कली नूं बाबे दी जिहड़ी है 240 सीटें हासिल करने में कामयाब 240 बीजेपी बाबे दी जिहड़ी वो है। कहा जा रहा है कि मोदी इंतखाबात में जीत तो हासिल कर ली लेकिन इनका इतना यानी कि इनका बयानिया अब उस तरह चल नहीं सकता उसके बयानिए को होगी शिकस्त क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर का इफ्तिताह करने के बावजूद मोदी के उम्मीदवार को इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त जो चार होना पड़ा है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी भी इन्हें यहाँ से कामयाबी नहीं दिलवा सकी। देखो ना उस मस्जिद की बरकत है कि तुहानू उत्थों हुण ये कदी भी नहीं जित सकणगे। इन्होंने जिहड़ी शहादत की मस्जिद की अल्लाह इनू गारत करे वैसे पहले गलत ही होया है इन्हें किहड़ा कोई अल्लाह माफ करे ये कोई किहड़ा कोई बंदा है। अच्छा बहरहाल बड़ा अफसोस होंदा है इन्होंने किरदार ऐसे ना गंदे कातिल तो फिर बंदा कातिल डिक्लेयर्ड हो अमरीका पाबंदियां लगा रहा हो इनके बयानात से लग रहा हो गुजरात में कत्लो गारत कराई हो सामने तो कह रहे हैं ना अपने को नहीं कह रहे बाकियों ने क्यों नहीं कह रहे राहुल गांधी साहब ने क्यों नहीं कह रहा मैं क्यों कहूँ वो अच्छा आदमी राम मंदिर पर 10 साल सियासत चमकाने के बावजूद अयोध्या फैज़ाबाद के हिंदुओं ने मोदी को मुंह चंड मारी है मोदी के और 80% हिंदू आबादी वाले इस अहम तरीन इलाके में भी मोदी की बीजेपी नू शिकस्त हुई है। हिंदुओं ने भी उत्थे इनू कोई वोट नहीं दिता। आम इंतखाबात ने मोदी के बहुत से दावे सपने बिल्कुल चकनाचूर कर देते हैं। 400 हिंसा पार इस तरह के नारे मारता था ये बुड्ढा अब गया हार। ठीक है सर ये मैं आपको बता दूं और बड़ा अहम तबसरा है एक ट्वीट मेरे सामने है। भारतीय अवाम ने मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को मुस्तरद कर दिया है और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या यानी फैज़ाबाद में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंतखाबी मुहिम मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधु लट्ठा ये लट्ठे का कपड़ा होता है ठीक है लट्ठा हार गई है। इंडिया की मिडल और अपर क्लास आबादी सेकुलर ही है। इंडियन माशरे की अमूमी फ़िज़ा भी लिबरल है। वहाँ कल्चर फिल्में म्यूज़िक फैशन अदाकारी रक्सो सरूर शराब खाने में कोई रुकावट मौजूद नहीं। कोई फाशी बेहयाई का फतवा नहीं लगता। इन तमाम फैक्टर्स के होते हुए इंडिया का मजहबी बुनियाद परस्त या हिंदू जुनूनी रियासत बनना नामुमकिन है। मोदी के बयानी को शदीद धचका लगा है। शायद वो फिर वज़ीर आज़म हो जाए बन जाएगा बन गया बल्कि बन जाएगा लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी का जो नारा लगाता था अब जनाब वो हो गया रोल चल उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली पाई। ठीक है ये जो बड़की होती है ना पाजी मैं इसलिए कहता हूँ देखिए मिसालें भी हैं फिर भी बंदे बढ़ के मार देने। अल्लाह ताला बड़कियों से बचाए मुझे भी और आपको भी और हकीकत पसंद हो जाए। देखिए मैंने आपका ये था कि नॉन सीरियस अंदाज में सीरियस गुफ्तगू है और लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो आरफ अलवी साहब हैं उनके बारे में बाबे के बारे में बता दिया। 2 साल तक वैसे पाबंदी है सियासत से हिस्सा नहीं ले सकते और बाबा वाल जनाब गरज रहा बरस रहा वो मर्जी पाई और जोड़ा मोदी है ये तो अल्लाह इनू तो बर्बाद ही करते बस ये बिल्कुल पता नहीं क्यों जित गया। मैंने तो बड़ा दुख हो रहा इनू हूँ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए इन्हें अपने दौर च अयोध्या मस्जिद शहीद कराई राम मंदिर बनाया पता नहीं की किया लेकिन उतों ही हार गया। देखिए अल्लाह का निज़ाम अल्लाह अल हक इसे कहते हैं पाजी। भरा फौरी तौर पर इजाज़त अल्लाह हाफिज़।